آج ہم پریس کلب ساہیوال ارشد شریف شہید جو ایک معروف صحافی تھے ان کے بے ایمانہ قتل کے غائبانہ نماز جنازہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کا معاملہ جو ہے یقیناً ہم سب کے لیے ایک بے ایمانہ وہ قتل ہے. ماں، بچے، بیوی، جتنے دوست احباب اہل قلم صحافی حضرات، آج پورا پاکستان سوگوار ہے. شہادت کی موت ہے. آج وہ تمام کو بولنا سکھا کر خود خاموش ہو گیا. آج آپ نے دیکھا کہ پورا پاکستان بول رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان. سامعین، یقیناً یہ کڑوا سچ ہے. جو شخص دنیا میں آیا ہے اس نے جانا بھی ہے. آج ہمارے بھائی اس ارشد کی باری ہے. جیسے کسی بھی لمحے کسی کو خبر نہیں تھی ان کی باری ہوگی. یقین کیجیے سیم یہی مسئلہ میرے آپ کے ساتھ ہی. ہمیں بھی کوئی خبر نہیں کب ہماری باری آئے گی. اچانک اعلان ہوگا فلاں بن فلاں دنیا سے رخصت ہوگا. ارے بھائیو، آپ کا چھوٹا بھائی ہوں. اپنے لیے آپ کے لیے نصیحت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہمہ وقت اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر ہماری کسی بھی لمحے ہمارے جسم سے روح نکلے، فرشتے ہم سے سوال کریں بتلانے والے تیرا دین کیا تھا، تیرا نبی کون سا تھا، تو کس کو رب سمجھتا تھا، تو یقین جانیے یہ جواب رٹا لگانے سے نہیں، عمل سے صحیح نکلیں گے. اگر میرا آپ کا جواب صحیح ہوگا تو یقیناً اللہ کی ذات اپنی رحمت سے ہماری زبانوں سے جواب صحیح نکال دے گا. میرے بھائیو، یہ کڑوا سچ ہے. اگر خدا نخواستہ جواب صحیح نہ نکلا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ پہلی جو گھاٹی ہے قبر کی، اگر ہمارے لیے عذاب قبر بن گئی تو آگے بھی ہماری پکڑ ہو جائے. اللہ کی رحمت سے اگر اس گھاٹی سے میں اور آپ ہم سب بچ گئے، انشاءاللہ العزیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر پھر پانی پینا نصیب ہو جائے گا. ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے گی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اصل چیز عمل ہے. کوشش بھی کیجئے. یقیناً نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من جدہ واجدہ. جو عمل کے لیے کسی خیر کے کام کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی مدد ضرور کر دیتے ہیں. اگر میں اور آپ اپنی زندگیوں میں تبدیلی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں خاتمہ بالایمان کے لیے کوشش کریں گے، اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہ ہم سب کو جب ہماری روح نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہماری زبان سے نصیب کروائے. نبی علیہ السلام سے ہماری حوض کوثر پر ملاقات کروائے. نبی علیہ السلام کا جنت میں ہم سب کو ساتھ نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کریں شکر. یہ مسئلے کی منہ سے ذہن میں رکھیے گا. نبی علیہ السلام کی زندگی میں حبشے کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا. اس کا جنازہ نہیں ہوا تھا مگر تھا وہ مسلمان. تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ میں غائبانہ جنازہ پڑھا تھا. جیسے میں نے آپ نے جنازہ نہیں پڑھا، اس لیے ہم غائبانہ جنازہ پڑھ رہے ہیں. جنازہ بھی صرف ایک دعا ہوتی ہے جو ہم میت کے لیے، اپنے لیے، سب لوگوں کے لیے کرتے ہیں. تو یہ صرف ایک بھائی کے لیے ہم دعا کا ایک انداز ہے جو سنت سے ثابت ہے. اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ بھائی پریشان نہ ہوں کہ شاید ہم کو نیا کام کر رہے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. پہلی تکبیر سورہ فاتحہ کی چھوٹی سورت، دوسری تکبیر نماز والا درود ابراہیمی، تیسری تکبیر میت کے لیے، سابقہ فوت شدگان کے لیے، میرے اپنے لیے، سب کے لیے بخشش کی دعائیں ہوتی ہیں. چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہوتا ہے. اگر ہم میت سامنے ہوتی تو پھر ہم میت کو دفن کرنے کے بعد دعا کیا کرتے ہیں. مگر چونکہ یہاں میت موجود نہیں، ہم غائبانہ پڑھ رہے ہیں تو نماز جنازہ کی دعائیں ہم پڑھیں گے. میں کوشش کروں گا نماز جنازہ کی دعائیں بلند آواز سے پڑھوں. جن حضرات کو آتی ہیں وہ خود بخود پڑھتے رہیں. جن کو نہیں آتی کم از کم وہ میرے ساتھ آمین کہہ کر ہی شریک ہو. اللہ اکبر.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره أهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم ادخله الجنة الفردوس. اللهم ادخله الجنة الفردوس. اللهم أعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم أعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اجعلنا شفعاء فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل قبره نورا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على النبي. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم ارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. یا اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما. یا اللہ سب کے درجات بلند فرما. یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا بھائی دنیا سے رخصت ہوا اس پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. یا اللہ اور جس طرح کے معصوم اور مظلوم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یا اللہ سب پر اپنی رحمتیں برکتیں آسان نازل فرما. یا اللہ ان کے لیے قبر کے راستے آسان فرما. یا اللہ قبر کے راستے آسان فرما. یا اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. ہم سب کی جھولیاں بھر دے. ہم سب کے دلوں میں جو دعائیں ہیں یا اللہ ان کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما. یا اللہ پاکستان پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. یا اللہ ایماندار اور مسلم حکمران عطا فرما. یا اللہ ایماندار اور مسلم حکمران عطا فرما.